الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تصوف لیسن 4 اس میں احیاء العلوم سے صفحہ نمبر 37 اس سے سبق کا آغاز کریں گے۔ بھرپور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے اور بعد میں جو PDF پیجز آپ کو ملے ہیں ان کو دیکھ کر بہتر ہے کہ ایک بار خود پڑھ لیں اور دوسری دفعہ پڑھ کر اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے اپنا لیسن اسی نمبر پہ واپس بھیجیں۔ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ الحمدللہ رب العالمین جو تھا ہفتہ ہے پڑھ کر سنانے سے کس قدر قلوب و ذہان منور ہوتے ہیں۔ گو کہ ہم دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، زبانی حفظ نہیں کر رہے، مگر بہت ساری باتیں آپ کو الحمدللہ حفظ ہو رہی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں سے کئیوں کو بہت سارا جو پڑھایا جا رہا ہے پہلے سے علم ہے، ہونا بھی چاہیے کہ ہم الحمدللہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں اور دین اسلام کے ساتھ محبت ہے، علماء کی بیانات سنتے سناتے رہے ہیں، تو یہ اسی کی برکت ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ پتہ ہے۔ جو نہیں پتہ وہ ہم سیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی جب یہ کورس مکمل ہوگا تو عالم کا کم از کم درجہ انشاءاللہ تعالی ضرور ملے گا، اور علم سیکھنے کی تشنگی بڑھ جائے گی، پیاس بڑھ جائے گی۔ پیاس کے کم ہونے کا میں آپ سے وعدہ نہیں کرتا، یہ پیاس ہمیشہ لگی رہے تاکہ ہم مزید سے مزید سیکھتے سکھاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے۔ دل پر مہر کر دینے سے مراد، یہاں سے ہم پڑھیں گے احیاء العلوم جلد نمبر 3۔ حضرت سیدنا میمون بن مہران علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اگر وہ اس گناہ سے باز آ جائے اور توبہ کر لے تو وہ سیاہی صاف کر دی جاتی ہے، لیکن اگر دوبارہ گناہ کرے تو سیاہی پہلے سے زیادہ کر دی جاتی ہے۔ یوں آہستہ آہستہ سیاہی دل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ دل پر مہر کر دینے سے یہی مراد ہے۔ مومن و کافر کا دل، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا دل صاف ہے، اس میں چراغ روشن ہوتا ہے، جبکہ کافر کا دل سیاہ اور اندھا ہوتا ہے۔ خواہشات کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ عز و جل کی طاعت کرنا دل کو صاف کرتا ہے، جبکہ اللہ عز و جل کی نافرمانی دل کو سیاہ کرتی ہے۔ تو جو شخص گناہوں میں پڑا رہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جو گناہ سرزد ہونے کے بعد نیکی کر لے تو گناہ کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اس کے دل پر سیاہی نہیں جاتی، البتہ اس کے نور میں ضرور کمی آ جاتی ہے۔ جیسے آئینہ کو پھونکے مار کے صاف کیا جائے تو اس پر کچھ نہ کچھ میل باقی رہ ہی جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری مثال دی ہے۔ گو کہ صفائی ہو جاتی ہے مگر پھونکوں سے ذرا اس پہ ایک موئسچر سا بن جاتا ہے، آئینہ مکمل صاف نہیں ہو پاتا۔ تو گناہوں سے توبہ کرنے کے باوجود دل پہ اس کے کچھ نہ کچھ اثرات اس طرح رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دل 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، صاف ستھرا دل جس میں چراغ روشن ہو، یہ مومن کا دل ہے۔ نمبر 2،
سیاہ اور اوندھا دل، یہ کافر کا دل ہے۔ نمبر 3، بند غلاف میں موجود دل، یہ منافق کا دل ہے۔ اور نمبر 4، وہ دل جس میں ایمان و نفاق دونوں جمع ہوں، ایسے دل میں ایمان کی مثال اس سبزے کی سی ہے جس کی نشو و نما صاف پانی سے ہو، اور نفاق کی مثال اس زخم کی طرح جو گندگی اور پیپ کے سبب بڑھتا چلا جائے۔ تو ان دونوں میں سے جو مادہ بھی دل پر غالب آ جائے اسی کا حکم جاری ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ دل کو وہی مادہ لے جائے گا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے، بلکہ یہاں پر اس کا ترجمہ نہیں ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا۔ آیات و روایات سے واضح ہو گیا کہ دل کی نورانیت و بصیرت اللہ عز و جل کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل کا ذکر وہی کرتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ تقوی ذکر الہی کی بنیاد ہے۔ اللہ عز و جل کے ذکر سے ہی انسان کو کشف کی نعمت حاصل ہوتی ہے، اور کشف انسان کی بڑی کامیابی ہے، اور یہی کامیابی اللہ عز و جل سے ملاقات کا سبب بنتی ہے۔ 5ویں فصل سے پہلے یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے حوالے سے میں عرض کر دوں، 32 اب دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا حاشیہ ہے اس کے نیچے، 32 کو اگر دیکھیں، پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 201، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو یہ ہے روایت اور آیت جس کا ذکر ہوا کہ دل کی نورانیت و بصیرت اللہ عز و جل کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کریں۔ 5ویں فصل، دل اور معلومات کے باہمی تعلق کی مثال۔ جان لیجئے کہ علم کا ٹھکانہ دل یعنی تمام اعضاء کو چلانے والا ربانی لطیفہ ہے، اور تمام اعضاء اس کے خادم و فرما بردار ہیں۔ نیز معلومات سے دل کا تعلق ایسا ہے جیسے آئینہ کا تعلق اس کے سامنے موجود شے سے۔ جس طرح آئینہ کے سامنے موجود شے کی صورت آئینہ میں نقش ہو جاتی ہے اور نظر آتی ہے، اسی طرح تمام معلومات کی حقیقتیں ہیں، اور ہر حقیقت کی ایک صورت ہے جو دل کے آئینہ میں نقش ہو جاتی ہے۔ جس طرح آئینہ اس کے سامنے موجود شے اور اس میں نظر آنے والا عکس 3 علیحدہ امور ہے، اسی طرح دل اشیاء یعنی معلومات کی حقیقتیں اور ان حقیقتوں کا دل میں نقش اور محفوظ ہو جانا بھی 3 علیحدہ امور ہیں۔ اسی لیے عالم یعنی علم والا اس دل کو کہا جاتا ہے جس میں اشیاء کی حقیقتیں منقش ہو جائیں، نقش ہو جائیں، محفوظ ہو جائیں۔ اشیاء کی حقیقتوں کو معلومات اور ان حقیقتوں کے دل کی آئینہ میں منقش ہو جانے اور سما جانے کو علم کہا جاتا ہے۔ بظاہر کوئی چیز پکڑنے کے لیے 3 امور درکار ہوتے ہیں، مثلاً جس سے پکڑا جائے جیسے ہاتھ، وہ شاید جسے پکڑا جائے جیسے تلوار، اور تلوار اور ہاتھ کا باہم ملنا یعنی تلوار ہاتھ میں آنا۔ جس طرح ان امور سے حاصل ہونے والی کیفیت کو قبضہ کہتے ہیں، ایسے ہی معلومات کا دل میں منقش ہو جانا علم کہلاتا ہے۔ بعض اوقات کسی شے کی حقیقت پائی جاتی ہے اور دل بھی موجود ہوتا ہے لیکن علم حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ علم اشیاء کی حقیقت دل میں نقش ہو جانے کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ بعض اوقات تلوار موجود ہوتی ہے اور ہاتھ بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن تلوار ہاتھ میں نہ ہونے کی وجہ سے اسے قبضہ نہیں کہا جاتا، کیونکہ قبضہ کی صورت میں تلوار بذات خود ہاتھ میں پائی جاتی ہے۔ البتہ معلومات بعینہ ہی دل میں نہیں پہنچتی۔ مثلاً کسی کو آگ کا علم ہو تو اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ آگ اس کے دل میں موجود ہے، بلکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ اسے آگ کی تعریف اور اس کی حقیقی صورت کا علم ہو گیا۔
دل کی آئینہ سے مشابہت، دل کو آئینہ سے تشبیہ دینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ انسان خود آئینہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اس کی صورت آئینہ میں پائی جاتی ہے۔ یوں ہی معلومات کی حقیقتوں کی جو صورت دل میں حاصل ہوتی ہے اسے علم کہتے ہیں۔ آئینہ میں اشیاء کی صورتیں ظاہر نہ ہونے کی وجوہات۔ 5 وجوہات کی بنا پر آئینہ میں اشیاء کی صورتیں ظاہر نہیں ہوتی۔ نمبر 1، خود آئینہ میں کمی ہو، مثلا لوہے کو بغیر پالش وغیرہ کے بطور آئینہ استعمال کیا جائے۔ اب ظاہر ایک میٹل کا پیس ہے، اس میں تو چہرہ نظر نہیں آئے گا، اور اس پہ پالش بھی نہ ہو تو بالکل نظر نہیں آئے گا۔ نمبر 2، لوہا اگرچہ پالش وغیرہ کر لیا جائے لیکن وہ خود بے حد خراب ہو، کہ بعض چیزوں کو پالش کرنے کے باوجود بھی وہ کھردری اور مطلب اس طرح کی نظر آ رہی ہوتی ہیں، زنگ لگا ہوتا ہے جیسے۔ نمبر 3، شے خود آئینہ کے پیچھے ہو۔ اب شیشے کے پیچھے کوئی چیز رکھی ہو تو وہ تو نظر نہیں آئے گی۔ نمبر 4، آئینہ اور اس کے سامنے موجود شے کے درمیان پردہ حائل ہو، تو یہ بھی آنا ممکن ہے کہ آئینہ تو ہے مگر اس پہ کوئی پردہ پڑا ہوا ہے، یا آئینہ کے سامنے چیز تو ہے مگر چیز ڈھانپی ہوئی ہے۔ نمبر 5، مطلوبہ شے کی سمت معلوم نہ ہو کہ اس کی طرف آئینہ کو پھیرا جائے۔ دل چونکہ آئینہ کی مثل ہے، اسے اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تمام امور اس پر حق تعالیٰ کی تجلی سے روشن ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آئینہ کی طرح دل بھی 5 وجوہات کی بنا پر تمام امور میں حق تعالیٰ کی تجلی سے محروم رہتا ہے، اور اس محرومی کے سبب اسے اشیاء کی حقیقتوں کا علم حاصل نہیں ہوتا۔ حق تعالیٰ کی تجلی سے دل کی محرومی کی 5 وجوہات۔ پہلی وجہ، اس تجلی سے محرومی کا ایک سبب خود دل میں کمی ہونا ہے، جیسے بچے کا دل، اس کمی کی وجہ سے بچے پر اشیاء کی حقیقتیں واضح نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ، گناہوں اور خواہشات کی کثرت کے سبب دل پر جو گندگی اور خباثت جمع ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی دل حق تعالیٰ کی تجلی سے محروم کر دیا جاتا ہے، کہ گناہوں کی کثرت دل کی طہارت اور نورانیت زائل کر دیتی ہے، اور اس گندگی و تاریکی کے سبب دل پر حق ظاہر نہیں کیا جاتا۔ اس حدیث مبارکہ میں اسی جانب اشارہ ہے، چنانچہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ یعنی جو شخص گناہ کرتا رہتا ہے اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، پھر کبھی واپس نہیں آتی۔ استغفر اللہ۔ اس حدیث پاک سے مراد یہ ہے کہ گناہوں کا میل جس دل میں داخل ہو جائے، اس دل سے اس کا اثر زائل نہیں ہوتا، اگرچہ گناہ کے بعد نیکی کرنے سے اس گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ جس دل نے گناہ نہ کیا ہو جب وہ نیکی کرتا ہے تو یقیناً اس کی نورانیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن جس دل نے گناہ کیا ہو اس کے نیکی کرنے پر اس کا گناہ مٹایا جاتا ہے، اسے یہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا کہ اس کے نور میں اضافہ کیا جائے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور ایسا نقصان ہے جس کا کوئی بدل نہیں، کیونکہ جو آئینہ گندا ہونے کے بعد صاف کیا جائے وہ کبھی اس آئینے کی طرح نہیں ہوتا جو گندا بھی نہ ہوا ہو، لیکن چمکانے کے لیے اسے صاف کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جھکے رہنے اور خواہشات کی پیروی نہ کرنے سے ہی دل کی نورانیت اور پاکیزگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی کے متعلق اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، پارہ 21 سورہ العنکبوت آیت نمبر 69 ترجمہ کنز الایمان، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ الحمدللہ رب العالمین، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کر رہے ہیں علم سیکھنے کی،
تو اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ ہمیں ضرور وہ اپنا راستہ دکھائے گا اور عالم بنائے گا۔ منقول ہے کہ جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ عز و جل اسے وہ علم بھی عطا فرما دیتا ہے جو وہ نہیں جانتا۔ تو کوشش یہ بھی ہماری ہونی چاہیے جتنی معلومات ہے اس کے مطابق عمل بھی ہو تاکہ مزید اللہ تعالی ہمیں نوازے۔ تیسری وجہ حق تعالیٰ کی تجلی سے محروم ہونے کی ایک وجہ دل کا مطلوبہ حقیقت کی سمت سے پھر جانا بھی ہے کہ بعض پرہیزگاروں اور فرما برداروں کا دل اگرچہ صاف ہوتا ہے لیکن وہ رب تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے روشن نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا مطلوب اور ان کی تمام تر توجہ کا مرکز صرف ذات باری تعالیٰ نہیں ہوتی، بلکہ کبھی وہ بدنی عبادات میں مصروف ہوتا ہے اور کبھی طلب معاش اسے مصروف رکھتی ہے۔ اللہ عز و جل کی معرفت حاصل کرنے اور اس کے پوشیدہ حقائق جاننے کی کوشش نہیں کرتا، اسی لیے اس پر اعمال کی آفات مطلب بلائیں، نفس کے پوشیدہ عیوب اور معاشی مسائل میں سے وہی ظاہر ہوتے ہیں جن کے بارے میں وہ غور و فکر کرتا ہے۔ جب عبادات کے ساتھ دنیاوی امور میں مشغول رہنے والے پر رب تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا ظہور نہیں ہوتا تو جو شخص دنیاوی خواہشات و لذات کی پیروی میں ہی مصروف رہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ حق تعالیٰ کی تجلی سے محروم نہیں ہوگا؟ اللہ اللہ۔ چوتھی وجہ باری تعالیٰ کی تجلی سے محرومی کی ایک وجہ حجاب یعنی پردہ ہے کہ جو شخص خواہشات کو مغلوب رکھتا ہو، فرما بردار ہو اور اشیاء کی حقیقتوں میں غور و فکر بھی کرتا ہو، اس پر حق تعالیٰ کی تجلی منکشف نہ ہونے کی وجہ اور ان کے درمیان حائل ہونے والا پردہ اس کا برا عقیدہ ہوتا ہے جو بچپن میں اس نے اپنے بڑوں کی تقلید کرتے ہوئے اور اچھا گمان کرتے ہوئے اپنایا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ یہ عقیدہ اس کے اور تجلی باری تعالی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اس کا دل اس عقیدے کے برخلاف کوئی بات قبول نہیں کرتا۔ یہ پردہ بہت وحشتناک ہے۔ بڑوں یعنی جاہل آباء و اجداد کی تقلید میں اپنائے ہوئے یہ غلط عقائد ذہنوں میں اس قدر مضبوط اور دلوں میں راسخ ہوتے ہیں کہ اکثر متکلمین اور دین میں مضبوط سمجھے جانے والے بلکہ زمینی آسمانی سلطنتوں میں غور و فکر کرنے والے بہت سے عبادت گزار انہی کے سبب حق تعالیٰ کی تجلی سے محروم رہے اور یہ عقائد ان لوگوں اور اشیاء کی حقیقتوں کے درمیان حجاب بن گئے۔ پانچویں وجہ حق تعالیٰ کی تجلی سے محرومی کا ایک سبب مطلوبہ حقیقت تک پہنچنے کی سمت کا معلوم نہ ہونا ہے، کیونکہ طالب علم کے لیے علم کا حصول اسی وقت فائدہ مند ہوتا ہے جب وہ مطلوب تک پہنچانے والے علوم کے بارے میں جانتا ہو۔ پھر اگر انہیں خوب اچھی طرح سے یاد کر لے اور علماء دین کے معروف طریقے کے مطابق انہیں اپنے ذہن میں خاص ترتیب دے تو وہ مطلوبہ جہت تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے دل پر مطلوب کی حقیقت روشن ہو جاتی ہے، کیونکہ غیر فطری بلکہ کسی بھی علم کے حصول کے لیے پہلے سے ان دو باتوں کا پایا جانا ضروری ہے جنہیں مخصوص طریقے پر ملایا جائے تو ان کے ملاپ سے تیسرا اور مطلوبہ علم حاصل ہوتا ہے، جیسے نر اور مادہ کے ملاپ سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ گھوڑے کا بچہ گدھے، اونٹ اور انسان سے نہیں بلکہ اس کے لیے اسی جانور یعنی گھوڑے اور گھوڑی کا ملاپ ضروری ہے۔ جس طرح بچے کا حصول مخصوص طریقے سے ہی ممکن ہے، اسی طرح ہر علم کے حصول کے لیے پہلے سے ان دو باتوں کا پایا جانا ضروری ہے، نیز ان کے ملاپ اور ترتیب کا ایک خاص یعنی ایک مخصوص طریقہ ہے جس کے بعد ہی مطلوبہ علم حاصل ہوتا ہے۔ لہذا اس اصول
اور مخصوص ترتیب و ملاب سے ناواقف ہونا حصول علم سے مانع ہے۔ اسے اس مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے جو ہم نے تیسری وجہ میں بیان کی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جو شخص آئینہ میں اپنی گدی دیکھنا چاہتا ہے، گدی یہ کہتے گردن کا پچھلا حصہ نا، بلکہ اسی کو ہم گردن کہتے ہیں نا، سر کے نیچے کندھوں سے اوپر جو یہ حصہ ہے نا، یہ گردن، اسی کا مسح کرنا بھی سنت ہے۔ فرنٹ والا پارٹ اس کو گلا کہتے ہیں۔ جو شخص آئینہ میں اپنی گدی دیکھنا چاہتا ہے وہ یا تو چہرے کے سامنے ہی آئینہ کو بلند کرے گا، اس صورت میں آئینہ گدی کے سامنے ہی نہیں ہوگا کہ گدی اس میں نظر آئے، اور اگر وہ آئینہ گدی کے سامنے رکھ کر بلند کرے تو نتیجتاً آئینہ اس کی نظروں سے پھر جائے گا، اب نہ آئینہ اسے نظر آئے گا اور نہ گدی اس میں دیکھ سکے گا۔ یقیناً ایک اور آئینہ کی حاجت ہے جو گردن کے پیچھے اس طرح رکھا جائے کہ چہرے کے سامنے رکھے آئینہ کے ذریعے اس پیچھے والے آئینہ میں دیکھا جا سکے، تاکہ اس پیچھے والے آئینہ میں نظر آنے والی گدی نظروں کے سامنے رکھے آئینے میں دیکھی جا سکے۔ اشیاء کی معرفت کے سلسلے میں بھی اس طرح کی مشکل راہیں آتی ہیں، جن میں ان مثالوں سے کہیں زیادہ حیران کن مشکلات ہیں، اور روئے زمین پر بہت کم لوگ ان مشکلات سے بچنے کا راستہ جانتے ہیں۔ یہ اسباب وہ ہیں جن کے سبب دل پر اشیاء کی حقیقتیں واضح نہیں ہوتی، ورنہ ہر دل فطری طور پر حقائق جاننے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ دل امر ربی ہے۔ اسی خصوصیت و فضیلت کے سبب یہ ہر ایک سے ممتاز ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 72، ترجمہ کنز الایمان، بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور آدمی نے اٹھا لی۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان میں ایک خصوصیت ہے جس کی وجہ سے انسان کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ اسی کے سبب انسان اللہ عز و جل کی پیش کردہ امانت اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے، اور اس امانت سے مراد معرفت الہی اور توحید باری تعالی ہے۔ ہر انسان کا دل فطرتاً اس امانت کو اٹھانے کی طاقت و صلاحیت رکھتا ہے، لیکن ذکر کردہ یہ چند وجوہات اسے اٹھانے اور اس کی حقیقت تک پہنچنے میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہیں۔ چنانچہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ترجمہ یعنی ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ترجمہ یعنی بنی آدم کے دلوں کے گرد گرد شیاطین جمع نہ ہوتے تو انسان کی نظر ضرور آسمانی سلطنت تک پہنچ جاتی۔ اس حدیث میں ان اسباب کی طرف اشارہ ہے جو دل اور آسمانی بادشاہی کے درمیان حجاب بنے ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جل مکان سے پاک ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف میں بھی اسی جانب اشارہ ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل زمین میں ہے یا آسمان میں؟ ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اپنے مؤمن بندوں کے دلوں میں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میری رحمت کا احاطہ زمین کر سکتی ہے نہ آسمان،
بلکہ مومن کا نرم و پرسکون دل اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سب سے بہتر کون؟ ایک روایت میں ہے کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا، مخموم القلب مومن۔ عرض کی گئی مخموم القلب کون ہے؟ ارشاد فرمایا، پرہیزگار جس کا دل کھوٹ، سرکشی، دھوکہ، کینہ اور حسد سے پاک و صاف ہو۔ اسی لیے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے دل نے اللہ عز و جل کی زیارت کی ہے، کیونکہ پرہیزگاری کے سبب ان کے دل سے حجاب اٹھا دیا گیا تھا، اور بندے اور اللہ عز و جل کے درمیان حائل پردہ جس کے دل سے اٹھا دیا جائے، اس پر ظاہری باطنی تمام حقیقتیں روشن ہو جاتی ہیں۔ اس وقت انسان نگاہ بصیرت سے دیکھتا ہے کہ جنت کا ادنا سا ٹکڑا تمام زمین و آسمان کے برابر ہے۔ یقیناً جنت زمین و آسمان سے بڑی ہے، کیونکہ زمین و آسمان ظاہری دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کتنے ہی پھیلے ہوئے ہوں، لیکن ان کا کنارہ اور انتہا ضرور ہے، جبکہ باطنی عالم ظاہری آنکھوں سے پوشیدہ راز ہے، جس کا ادراک نگاہ بصیرت سے ہی ممکن ہے۔ اس عالم کی کوئی حد و انتہا نہیں، البتہ انسان کا دل ایک حد تک روشن ہوتا ہے جو اس کے لیے باطنی عالم کی انتہا ہوتی ہے، جبکہ در حقیقت باطنی عالم کی کوئی حد نہیں۔ معرفت کے اعلیٰ مرتبوں پر فائز عارفین فرماتے ہیں، ظاہر و باطنی میں جس طرف بھی نظر کی جائے اللہ عز و جل کی ذات ہے کہ ذات باری تعالیٰ تمام موجودات کو محیط ہے، کیونکہ در حقیقت وجود صرف اللہ عز و جل کی ذات اور اس کے افعال کا ہے۔ سلطنت و مملکت اور بندے سب اس کے افعال کی تخلیق ہیں۔ اس گروہ کے نزدیک باطنی امور میں سے جو کچھ دل پر روشن ہوتا ہے وہی جنت ہے، جبکہ اہل حق علماء کے نزدیک یہ تمام امور جنت کا حقدار ہونے کی اسباب ہیں۔ انسان کا دل اللہ عز و جل کی ذات و صفات اور افعال سے جس قدر روشن ہوگا، جس قدر اسے معرفت حاصل ہوگی، جنت میں اتنی ہی مقدار کے برابر اس کا حصہ ہوگا۔ فرما برداری اور نیک اعمال کا مقصد دل کو ستھرا، پاکیزہ اور پر نور کرنا ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من زکاہا، پارہ 30 سورہ شمس آیت نمبر 9۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے ستھرا کیا۔ نفس کے پاکیزہ اور ستھرا ہونے سے مراد اس کا نور ایمان اور معرفت الہی سے روشن ہونا ہے۔ مندرجہ ذیل آیات مبارکہ سے یہی نورانیت اور روشنی مراد ہے۔ نمبر 1، اور جسے اللہ عز و جل راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور دوسری، تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔ یہی روشنی اور تجلی ایمان ہے۔ یہ 2 درجیاں پڑھ لیتے ہیں، ایمان کے مراتب اور ان کی مثالیں۔ ایمان کے 3 درجے، 3 مرتبے اور درجے ہیں۔ پہلا درجہ عوام کا ایمان، یہ خالص تقلیدی ایمان ہے۔ دوسرا درجہ علماء متکلمین کا ایمان، اس میں تقلید کے ساتھ ساتھ دلائل پر بھی نظر ہوتی ہے، یہ عوامی ایمان کے درجے سے کچھ قریب ہے۔ تیسرا درجہ عارفین کا ایمان ہے، اس طبقے کو نور یقین و معرفت کی بدولت مشاہدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہاں پر آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے
اور اس علم کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے رہنے کی، ساتھ ساتھ عمل کرتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔